سرکار نے راہب دے پاسے بھی دیکھا، امام حسین علیہ السلام دے پاسے دیکھ کے جائے تیری تقدیر کا یہ کاتب ہے، تیری تقدیر کا یہ کاتب ہے، تیری تقدیر کا یہ کاتب ہے، ہاتھ اس کا قلم ہمارا ہے، ہاتھ اس کا قلم ہمارا ہے، بلند صلوات۔ ماتمیہ زدار انتقال کر گئے، مبشر تبشیر آئے، یعنی فرشتے ارے پوچھنے کا ارادہ کیا امام حسین علیہ السلام تشریف لایا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرشتوں کے پاس دیکھ کے آتے ہیں اس سوال کوئی مت کرنا، اس سوال کو مت کرنا، اس سوال کو مت کرنا، کہہ رہے ہیں ہم کہ یہ ہمارا ہے، کہہ رہے ہیں ہم کہ یہ ہمارا ہے، بلند صلوات۔ مولا غازی نو امام حسین علیہ السلام نے سینے نہ لا کے ویر کی پہچانی چوم کے آدھا تیرا پرچم نہ جھک سکے گا کبھی، تیرا پرچم نہ جھک سکے گا کبھی، تیرا پرچم نہ جھک سکے گا کبھی، اس کے دم میں بھی دم ہمارا ہے، اکلوگ غریب سدین بچڑا۔ سرکار ماب صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری ویلا ہے، جنت چون کفن آیا ہے، کفور آیا ہے، سرکار نے 4 حصے کیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کوئی کفن نہیں ملیا نا، تو بی بی رو کے آدھی کہ میرے حسین دا حصہ کوئی نہیں۔ سرکار ماب صلی اللہ علیہ وسلم رو کے بی بی نے کری گال کر دو اکلو غریب سدین دن بچڑا، تر یاد وطن چھڑاوے اور ریت دے مجبوری تو گن پردادا لجا، او کھلدا پھلدا باغ اپنا اور وچ بندے آپ لٹاوے، او در اصل غریب تیو ہوندا ہے جدی لاش نہ۔ زینت ممبر ہیں مداح اہل بیت جناب حیدر علی ثاقب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ محمد وآل محمد وجہ فرق۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، باواز بلند صلوات۔ زمانے بھر کو نبی کی نعتیں سنا رہا تھا علی کا بابا،
زمانے بھر کو نبی کی نعتیں سنا رہا تھا علی کا بابا، زمانے بھر کو نبی کی نعتیں سنا رہا تھا علی کا بابا، یہ کلمہ اترا نہیں تھا لیکن پڑھا رہا تھا علی کا بابا۔ زمانے بھر کو نبی کی نعتیں سنا رہا تھا علی کا بابا، یہ کلمہ اترا نہیں تھا لیکن پڑھا رہا تھا علی کا بابا، اور بنا سنے جو اڑا کے دعوت جو ذوالشیرہ کی جا رہے تھے، بنا سنے جو اڑا کے دعوت جو ذوالشیرہ کی جا رہے تھے، جلال و غیظ و غضب سے ان کو بٹھا رہا تھا علی کا بابا، یا جلال و غیظ و غضب سے ان کو بٹھا رہا تھا علی کا بابا۔ تم ایک ہتھیلی پہ چاند رکھ دو اور ایک ہتھیلی پہ رکھ دو سورج، میرا محمد ڈٹا رہے گا، بتا رہا تھا علی کا بابا، یہ کلمہ اترا نہیں تھا لیکن پڑھا رہا تھا علی کا بابا۔ وہ وقت کر یاد جب کہ کافر تھے پیاسے خونے محمدی کے، وہ وقت کر یاد جب کہ کافر تھے پیاسے خونے محمدی کے، کسیم کوثر کی پیاس تبھی بجھا رہا تھا علی کا بابا، اور جناب عمران کا تکابر عرب کے بدوؤں سے کیا ہونا سے، جناب عمران کا تکابر عرب کے بدوؤں سے کیا ہونا سے، وہ خواب غفلت میں سو رہے تھے، جگا رہا تھا علی کا بابا، وہ خواب غفلت میں سو رہے تھے، جگا رہا تھا علی کا بابا، زمانے بھر کو نبی کی نعتیں سنا رہا تھا علی کا بابا، یہ کلمہ اترا نہیں تھا لیکن پڑھا رہا تھا علی کا بابا۔ درود پڑھیے مل کے سارے، پھر بھی درود پاک پڑھ دیجئے۔ بالکل نیا کلام آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔
سینائے تاریخ پر یہ نقش ہے معیار دو سینائے تاریخ پر یہ نقش ہے معیار دو سینائے تاریخ پر یہ نقش ہے معیار دو بعد از کرب و بلا باقی ہے بس افکار دو اب کوئی مسلک نہیں مذہب نہیں فرقہ نہیں اب کوئی مسلک نہیں مذہب نہیں فرقہ نہیں یا حسینی یا یزیدی رہ گئے کردار دو یا حسینی یا یزیدی رہ گئے کردار دو اور تیری ضد اپنی جگہ واعظ مگر ممکن نہیں تیری ضد اپنی جگہ واعظ مگر ممکن نہیں سلطنت تو ایک ہو اور اس کے ہو سردار دو سلطنت تو ایک ہو اور اس کے ہو سردار دو اور شعر قابل غور بن گیا نا داغ آخر تیرے ماتھے کا یزید بن گیا نا داغ آخر تیرے ماتھے کا یزید کس نے یہ تم سے کہا تھا کہ اسے دستار دو کس نے یہ تم سے کہا تھا کہ اسے دستار دو اور کون تھا وہ شخص جس کو یہ پیغمبر نے کہا کون تھا وہ شخص جس کو یہ پیغمبر نے کہا کون تھا وہ شخص جس کو یہ پیغمبر نے کہا میرے منبر پر اگر دیکھو تو اس کو مار دو میرے منبر پر اگر دیکھو تو اس کو مار دو اور جاؤ جا کر پرسا دو زنجیر کا شبیر کا جاؤ جا کر پرسا دو زنجیر کا شبیر کا جاؤ نہ لینے علی اکبر پہ خود کو وار دو جاؤ نہ لینے علی اکبر پہ خود کو وار دو اور کس طرح لڑتا ہے غازی دیکھنا ہے یہ مجھے مولا علی فرما رہے ہیں کس طرح لڑتا ہے غازی دیکھنا ہے یہ مجھے کس طرح لڑتا ہے غازی دیکھنا ہے یہ مجھے مالک اشتر ذرا عباس کو تلوار دو مالک اشتر ذرا عباس کو تلوار دو اور آخری دو شعر کر رہی ہے ماؤں سے اب یہ تقاضا کربلا کر رہی ہے ماؤں سے اب یہ تقاضا کربلا پال کر آغوش میں اپنی مجھے مختار دو پال کر آغوش میں اپنی مجھے مختار دو اور پہلا دربار سقیفہ دوسرا دربار شام پہلا دربار سقیفہ دوسرا دربار شام ایک ہے زہرا مگر ہے ظلم کے دربار دو ایک ہے زہرا مگر ہے ظلم کے زینت ممبر ہیں ذاکر اہل بیت جناب مقدس عباس شاہ صلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر تساں جیو تہاڈی زندگی ہوے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری والنعرہ حیدری اتنی ہی بلند صلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد نور کی نور بیانی کو حسن کہتے ہیں
سلامت رہو بستے رہو تھوڑا جہا سبحان اللہ ماشاء اللہ آکسو جس تے دروازے تے کائنات دی نفاست کائنات دی صداقت کائنات دی طہارت کائنات دی امارت آ کے سجدہ ریز ہو جاوے اس سونے نو حسن امیر آدھر نور کے نور بیانی کو حسن کہتے ہیں اور جنگ میں امن کے بانی کو حسن کہتے ہیں کچھ صحابہ یہ زمانے سے کہا کرتے تھے کیڑی گل ہم محمد کی جوانی کو حسن کہتے ہیں بسم اللہ یا علی بسم اللہ اور جس کی جنبش لب کا ہو معجزہ قرآن دیکھو سرکار امام حسن علیہ السلام اور سرکار امام حسین علیہ السلام فصیح حیدر تیری زندگی ہوئے دونوں سردارہ دا کیا رشتہ ہے سگے بھائی زندہ و سلامت رہو دونوں سردار جنت دے سردار ساکر بھائی پڑھ رہے ہیں دو آخر تے ردیف آئی دونوں سردار جنت دے سردار جوانہ نے جنت دے سردار مولا حسن واسطے بھی جبرائیل درزی بن کے آندہ ہے مولا حسین واسطے بھی جبرائیل درزی بن کے آندہ ہے مولا حسن بھی مہر نبوت دے سوار مولا حسین بھی مہر نبوت دے سوار دونوں سردار پاک نبی دے نواسے دونوں سردار علی و بطول دے دل دا چین ثاقب بھائی میں کوئی تقابل نہیں کرنا چاہتا بلکہ صرف عظمت امام حسن علیہ السلام 4:17 دسنا چاہنا کہ جس کی جنبش لب کا ہو معجزہ قرآن وہ خدا کے لہجے میں ہر دم کلام کرتا ہے اور حسن کی شان میں بس ایک ہی لفظ کافی ہے جسے حسین بھی اٹھ کر سلام کرتا ہے یا علی زندہ و سلامت رہو جسے حسین بھی اٹھ کر سلام کرتا ہے امام حسن علیہ السلام دی عظمت دا ایک جملہ اور اس کے بعد میں ایک منقبت تلاوت کر سا شاہ روم نے 2 خط لکھے گل ثاقب بھائی دعا کر سو پھر تو ہاڈے ردیف تے آگے شاہ روم نے 2 خط لکھے ایک خط شام دے بادشاہ وال ایک خط مولا علی علیہ السلام وال جس دی تحریر ہے کہ تسا دوما محمد دی جان نشینی دا دعویٰ کیتا ہے اپنے نمائندے بھیجو اپنے جان نشین بھیجو اپنے ریپریزینٹیو بھیجو تاکہ میں دیکھ سکا تو ہاڈے وچوں محمد دا اصل جان نشین کون ہے اس دی طرفوں اس دا پتر پلیت گیا سارے آنکھ چھوڑو اللہ اس تے لعنت کرے یزید پلیت ہے مولا بے شمار مولا علی علیہ السلام دی طرفوں تو ہاڈا اور میرا نفیس مزاج امام مولا حسن امیر گئے دربار لگا اس کو بلایا گیا شہروں میں چند تصویرہ خاکے چاہ کے سامنے آنکھیں لگا کہ تو جو محمد دے جان نشین دا جان نشین بن کے آیا ہے یہ دسا تصویر کہن دی آدھا میں نہیں جاندہ شہروں نے دوسری تصویر بکھائی میں نہیں جاندہ تیسری تصویر بکھائی آدھا میں نہیں جاندہ اس ویلے شہروں جھنک دے کے آدھا ممبر چھوڑ تو کوڑا دوسرے دن وقت دربار خاص لگا مولا حسن علیہ السلام مولا علی دی پاگ دے وارث دستار دے وارث ممبر تے جلوہ فگن ہوئے شاہروں تصویرہ چاہ کے سامنے مولا حسین تو سجو محمد دے جان نشین بن کے آئے ہو ادھا سوئے تصویر کہندی تصویر تے دید پئی مسکراہٹ کہکشا بن کے مولا حسن دے لبتے آئی سرکار مسکرا کے فرمانے لگے گل پوچھدا ہاویں کوئی خاص پوچھے ہاں گل عام تا ذمہ لائی گل پوچھدا ہاویں کوئی خاص پوچھے ہاں گل عام تا ذمہ لائی ہن میں دساں یا اے بولے جڑی تے تصویر وکھائی سرکار فرمایا اے آدم ہے میں کو جاندا ہے اکو ہوا اسا ملوائی ہے کل دی گل اس آدم دی توبہ منظور کرائی بسم اللہ بسم اللہ حیدری بسم اللہ بہت خوبصورت تسا سنیا تے میں 4:17 اور پڑھ چھوڑا مولا حسن فرمانے لگے شاہروں یہ تیرے کول کتنی تصویرہ مولا بہت زیادہ تصویرہ سرکار فرمایا ونج دیوار نال نصب کرا
شاہروم نے ساریا تصویریں دیوار نال نصب کرائیاں. مولا حسن امیر نے شاہروم دا بازو پکڑیا, انہیں ایک تصویر وال اشارہ کر کے فرمانے لگے, اس کی بگڑی بنائی میرے باپ نے, اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے. بسم اللہ بسم اللہ. اس کی بگڑی بنائی میرے باپ نے, اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے, اور شکم ماہی میں اس کا تو گھٹتا تھا دم. شکم ماہی آدھے نے مچھی دا آپ پہ, اور شکم ماہی میں اس کا تو گھٹتا تھا دم. سانس اس کو دلائی میرے باپ نے. ان میں اکثر نبیوں کا یہ فرض ہے میری مادر کی در کی غلامی کریں, تم کہو تو انہیں میں ابھی حکم دوں ساری تصویریں اٹھ کے سلامی کریں. بسم اللہ بسم اللہ. یالی سلامت رکھو رہو اپنے موضوع تو ہٹ کے, چونکہ مسائب میں اور پڑھنا. منقبت دے دو شعر تلاوت کرنا چاہنا, جڑی منقبت عباس بھائی تلاوت کرنا چاہنا لکھی تا جس بھی ہے مالک اس نو آباد تے شاد رکھے. تے میرا اپنا ایک عقیدہ ہے, اگر تہاڈا اور میرا عقیدہ مل جاوے پھر بولنا ہے سبحان اللہ آکھنا ہے, تے جے عقیدہ نہ ملے تو پھر بے شک خاموش بیٹھے رہو. ایک صلوات تلاوت کر لے. ہم یہی ہے سچا عقیدہ بطول سچے ہیں. بسم اللہ. یہی ہے سچا عقیدہ بطول سچے ہیں. سمارو یک بایک بطول سچی ہے. بسم اللہ. جڑے جڑے سین بطول نو صادقہ سمجھے ہو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. تمام وے دو وظائف ابس ہے شیخ تیرے. تمام وے دو وظائف ابس ہے شیخ تیرے. اگر نہیں یہ وظیفہ بطول سچے ہے, اگر نہیں یہ وظیفہ بطول سچے ہے. اور قبلہ شاہ صاحب شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال انہاں فارسی زبان عظمت جناب سیدہ لکھی. انہاں لکھیا اگر مینوں قرآن اجازت دے ویا, نبی دا فرمان اجازت دے ویا, میں جناب سیدہ دی قبر دا سجدہ کرہا اور طواف کرہا. آج دے شاعر نے کیا لکھیا ہے, عزم ہو تی اجازت اگر اضافے کی, عزم ہو تی اجازت اگر اضافے کی, تو کہتا اشہد ان بطول سچے ہے. تو کہتا اشہد ان بطول سچے ہے. جناب سیدہ دی صداقت اور طہارت بلند صلوات. فرشتے قبر میں بولے یہ شخص سچا ہے. چلو کسے مومن نو شامل کر دیں اپنے کسے جاننے والے نو. فرشتے قبر میں بولے یہ گورو سچا ہے. کیوں سچا ہے؟
یہ کہتے مرا تھا بطول سچی ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ یہ کہتے مرا تھا بطول سچی ہے زبان کا دسولی مجھے چڑھا دو مگر زبان کا دسولی اسے چڑھا دو مگر عباس پھر بھی کہے گا بطول سچی ہے ثاقب بھائی پھر بھی کہے گا بطول سچی ہے سوارو یک بھائی کہ بطول سچی ہے جناب سیدہ دی عظمت صلوات آدھا پیا ڈر لہ گئے شام دے وسدیا دے تے حسین دے قتل دے بعد او بے دھڑک خیام کو لٹن لگے سنگ دل وحشی صحرا دے تے لگی اگ تطہیر دے پردے کو تے اٹھے یک دم شولے بھا دے اس بلدی بھا وچو رو رو کے رہی لب دی بال بھرا دے میں قربان جانا جنہ ہے کیتی ہے قبول ہوئے چند جملے مسائل دے توجہ میرے علیہ پاسے رکھنی ہے شام غریباں والی رات جس نو تساں اور اساں دے آئے شریفاؤں جڑی سادات تے بڑی اوکھی رات آئی اس ساری رات زمین کربلا تے خاموشی تاری رہ گئی چپ تاری رہ گئی سوال کروا کہ 9 لاکھ فوج آئی کیا لوگ تو ٹر گیا ہے نہیں سارے دے سارے اٹھائیاں پھر خاموشی کس وجہ تو آئی خاموشی اس وجہ تو آئی جڑے مارا نالے ہیں وہ تھک کے سم گئے جڑے مریمہ نالے ہیں وہ ڈر کے سم گئے اسے خاموشی وچ کسے کسے ویلے ایک آواز آویا الحافظو والحفیظ مظلوم آواز سن کے تڑے پی ونجیا وقت خیال کریا چلو جیڑی ذمہ داری آئی سوں توڑے قبول تا کر رہی ہے اسے خاموشی وچ ایک ظالم نو خیال آیا ہے مندری جو کیڈی سونی پائی ہوئی آس ہے قبول ہوئے مندری جو کیڈی سونی پائی ہوئی آس کیوں نے لہا گھندا اٹردہ ہویا مظلوم کربلا دی لاش تے آیا ہے ڈٹھا ہے مندری موجود ہے یہ ظالم لہندہ ہے نہیں لاندی اس ظالم نے کیڑا کم کیتا ہے تلوار دا ہے ٹوٹا ہویا ٹکڑا چاہ کے مظلوم دی انگلی کپ چھوڑیے مندری سنبھال گدیے انگلی بے پروائی نال سٹ چھوڑیے بسم اللہ ایک پردہ دار مستور دا وین آیا ہے او ظالمہ تینوں کی پتہ ہوئے میں تا چکیاں پی پی پلیندی رہی ہیں بسم اللہ سوائے غم حسین دے اور کوئی غم نہ بیکھو میں تا چکیاں پی پی پلیندی رہی ہیں اندہ ایک وال ترٹ پویا میں سارا دی رواں اس ظالم ظلم اچ مصروف آئی یا ہے کماری نور دلتی ہے نبیاں دا سلطان نبی پردے وچوں باہر آیا ہے حسین نے کھڑ کے نانے دا استقبال کیتا نانا سچ دسا اکبر دا لاشا چاون سوکھائے یا اوکھائے نانا تیرا دین بچ گیا میرا اکبر زین تو لہ گیا آسو قبول ہوئے وقت ایک اور ہماری نور دلتی ہے علی مشکل کشا پردے وچوں باہر آئے بابا سچ دسا خیبر دا دروازہ پٹنا سوکھا ہے یا پترا دے لاشے چاور وقت ایک اور ہماری نور دلتی ہے 4 پردہ دار مستورہ پردے وچوں باہر آئی ایک اسے مقام تے بہ گئی 3 مقتل دے پاسے ٹر پیا
ایک بی بی آدھی حسین بطول پتر نو ملن جو آئی ہے سامنے مقتل ہے مل دی کیوں نہیں آواز آئی ہے مریم اجما ملن نہیں آئی ماتا ادھار منگین آئی ہے سین کیڑا ادھار ترائے جماعتیوں سال نہیں آئے میرا جنازہ تیار آئے مینو ساری اولاد ملی آئے حسین نائی ملیا حسین آکھیا یما سڈے توے سور نہ کوئی نہ اس ویلے میں حسین نو کفن چو سڈے آئے اج ویکھنا یا حسین سڈے دایا کوئی نہ او شریف آزادہ رہو یا مظلوم کربلا دلاش مقتل تڑپن لگ پئی ہے کپے ہوئے گلی چو آواز آئی ہے تائیں کفن وچوں میں کو سڈے آئی اما ماتم قبول ہوئے ماتم قبول کپے ہوئے گلی چو آواز آئی ہے تائیں کفن وچوں میں کو سڈے آئی اما تے بے کفن سڈے دائی آبل ہو جس گل کو چم دے آئے او نائے رج دے اس گل تو پتھار ہٹاو سیدہ دا میں کربل تھے تقسیم گیا کر کوشش آپ بڑھاول او میری لاش ہے بے کفن اما تو آکے کفان پوا سیدہ دا میں 9 لکھ مارنا لائے میں کلا مرندہ ریا باواز بلند صلوات پڑھو سارے صفدر شاہ جی اتنے پلر دے نال آ جاؤ ٹیک لگ جائے کتنے آ جاؤ صفدر شاہ جی تو کہہ رہے ہیں میں اتنے پلر دے نال آ جاؤ مہربانی کرو بھائی عاشق آگے آ جاؤ نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات گڈو ہے پکھا چلا دے ادھر آ اے سائڈ بھی چلا دے چلا کے نہیں تھے آ جا واپس باواز بلند صلوات پڑھو سارے ادھر لے آ پھر مل کے باواز بلند صلوات پڑھو سارے وسیع وہ سامنے ذریعہ والے کمرے میں نا وہ سامنے وہ تابوت تیار کر رہے ہیں شہری اسے دے دو جی جا کے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو سارے سب سے پہلے دعا گاہوں کے پروردگار ہماری صحیح کو اس قابل شکری بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس موسم میں تشریف لائے ہیں بی بی کو ان کے بڑی بیٹے کا پوسہ دینے کے لیے بی بی آپ کی اس آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں مل جل کے باواز بلند صلوات پڑھیں سارے بسد خلوص بسد ہے ترام کہتے ہیں بسد خلوص بسد احترام کہتے ہیں بسم اللہ قبلہ بس تھوڑا جو بسد خلوص بسد ہے ترام کہتے ہیں بسد خلوص بسد ہے ترام کہتے حسن کو حسین بھی عالی مقام کہتے ہیں حسن کو حسین بھی عالی مقام کہتے ہیں توجہ حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے وہ کون سا لفظ کافی ہے توجہ حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں تھوڑا کیا جاؤ انہیں درود مل کے پڑھو جی سارے بھائی اسلم آگے آؤ نا ذرا میں ڈیکن ہے کہ آنا ہے بھائی اسلم نے
درود پڑھو مل کے سارے. تھوڑا میں ٹائم رکھ کے ہی بیٹھا اج تسی آئے نہیں. تمہیں کیا بھی سی میں کہ آ جانا اس دن تھوڑا ٹائم ہوئے گا. چلو باواز بلند صلوات پڑھو سارے. حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے. انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. حسن کا سبز قباؤں پہ راج ہے اتنا کہ سبز رنگ منصوب ہے مولا حسن دے نال تو سرخ مولا حسین دے نال. پوری توجہ. حسن کا سبز قباؤں پہ راج ہے اتنا. جناب خضر بھی ان کو سلام کہتے ہیں. جناب خضر بھی ان کو سلام کہتے ہیں. توجہ. اب بڑا مشہور واقعہ وہ پڑھنا تو ذہن چ آ جانا ہے. تمہارے ہاں جو خلافت کے دعوے دار ہوئے, تمہارے ہاں جو خلافت کے دعوے دار ہوئے, وہ اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ان کا کہتے ہیں. ہن دو واقعے ایک شعر ہے. ایک 11 ہجری میں پیش آیا ہے, ایک مولا حسن دور ہے. غلام زاد جو کاغذ قلم کو لے آئے, کہ نانا نے منگیا تو نہیں دیتا, ٹھیک ہے, ہوں آپ لے کے آ گئے, ٹھیک ہے جی. کیوں؟ غلام زاد جو کاغذ قلم کو لے آئے, امام زاد کا ایک انتقام کہتے ہیں. امام زاد کا ایک انتقام کہتے ہیں. ہن عقیدے دا شعر ہے, معرفت دا شعر ہے. جو رزق آئے میسر بغیر ہو بے حسن, جڑا رزق انہاں دی محبت تو بغیر مل جاوے او حیثیت کی ہے, ٹھیک ہے جی. جو رزق آئے میسر بغیر ہو بے حسن, حلال بھی ہو تو اس کو حرام کہتے ہیں. نبی کے سارے صحابی تو ہیں رضی اللہ, مگر حسن کو علیہ سلام کہتے ہیں. مگر حسن کو علیہ سلام کہتے ہیں. مقطع ایک کلام ہے جناب شوکر رضا شوکت صاحب دا, مقطع سن لو. سخنوروں کی ہے فہرست خلد کے در پر, کہیں پہ لکھا ہے شوکت کا نام کہتے ہیں. درود مل کے پڑھو جی سارے.
دو یا تین شعر انشاءاللہ جڑا برآمدی دا لوہا سے بعد چھپے تھوڑا جا تمہید پڑھ لوں گے تھوڑا جا بیان دے طور تے صرف دو کیونکہ نانا تے نواسی دا کام ہے مصطفیٰ اور مجتبی کا غم منانے کے لیے کہ بی بی نو آج انہوں نے بابا دا پرسہ بھی دینا ہے تو انہوں نے بیٹے دا پرسہ بھی دینا ہے مصطفیٰ اور مجتبی کا غم منانے کے لیے آئے ہیں اہل عزا یہ غم منانے کے لیے پھول سے ٹکڑے جگر کے گر رہے تھے تشت میں بس یہی کافی ہے رونے اور رلانے کے لیے باد پیغمبر لگانے خانہ زہرا کو آگ لائی ہے امت یہ تحفہ اس گھرانے کے لیے اور چل دیے سارے صحابہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر ایک علی ہی رہ گئے لاشاں اٹھانے کے لیے باواز بلند صلوات دعوت خطاب دوں گا جناب علامہ قبلہ اسد عباس قمی صاحب کو التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صبر الحسين بظهور حجة القائم عليه السلام يا بحق جدتك المظلومة صلوات الله عليها صلوات بر جناب زہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وأعوذ بک ربی ان یحضرون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى صلوات برخاتم الأنبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين النجبا الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما على بقية الله في العالمين مولانا ومولى الكونين صاحب العصر والزمان صلوات بر امام زمان علیہ السلام
صلی علی محمد وعلی روحی وارواح العالمین لترا بمقدمه الفداء واللعنة المتواترة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أحب الحسن وأحب من أحبه صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک دفعہ مرحومین کے اصال ثواب کے لیے خاص طور پر حیدری صاحب کے جتنے مرحومین ہیں اپنے حاضرین کے بھی تمام مرحومین کے لیے حمد و قرب اللہ کی تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ارحم الراحمین اللہ عزت امام مجتبی علیہ السلام و سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی دسترخوانے سید الانبیاء و امام مجتبی علیہ السلام پر حاضر ہیں مالک اللہ ان کی حاجات سے آگاہ ہے باخبر ہے۔ ان دونوں معصوموں کی عزت کا صدقہ تمام کی دنیا و آخرت کی حاجتوں کو پورا فرما، بالخصوص صاحبان اہتمام کی حاجات کو پورا فرما، رزق اور نسلوں میں خیر و برکات عطا فرما، عالم اسلام کے مظلومین کی مدد و نصرت فرما، ظالمین کو ساتھیوں سمیت تباہ و برباد و ذلیل فرما۔ بحق مظلومین علیہ السلام وارث مظلومین کے ظہور میں تعجیل فرما، غیبت و حضور میں آقا مولا کاتب و حیا حضور کامل عشق کامل عطا فرما۔ قبولیت دعا کے لیے صلوات پر امام زمان علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ توجہ ہے سرکار، اللہ مصور ہے۔ مصور آپ جانتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں جو تصویریں بنائے۔ اللہ نے دو تصویریں بنائی، ایک محمد ایک علی۔ توجہ ہے سرکار، اس کے بعد پھر باقی ساری تصویریں انہی پر بناتا رہا۔ کسی کو محمد جیسا بنایا، کسی کو علی جیسا بنایا۔ توجہ ہے سرکار، پہلے یہ دو تصویریں بنائیں، مصور ہوا، پھر باقی تصویروں کو ان چہاردہ میں کسی کو محمد پر بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی کو علی پر بنایا۔ محمد پر اللہ نے جو پہلی تصویر بنائی اس تصویر کو حسن مجتبی کہتے ہیں۔ بسم اللہ، آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہے۔ بسم اللہ حیدری، بسم اللہ، آباد و شاد رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ ہو بہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار حسن مجتبی علیہ السلام۔ یہ جملہ ابھی کیونکہ میں جو جملہ سوچ کے آیا تھا وہ شاعری میں حیدری صاحب نے پڑھ دیا، تو میں نے سوچا کہ کوئی جملہ مولا عطا فرمائیے جو جس سے آغاز کیا جائے۔ تو بس یہ اسماء گرامی دیکھتے دیکھتے یہ پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جو مولا نے عطا فرمایا۔ وہ جملہ جو سوچ کے آیا تھا آپ شاعری کی صورت میں سن چکے، وہ یہ تھا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی عزت کے لیے یہی کافی ہے، عظمت کے لیے یہی کافی ہے، مقام و مرتبے کے لیے یہی کافی ہے کہ حسین ابن علی انہیں اپنا امام فرماتے ہیں۔ توجہ ہے سرکار، اور یہ کوئی خطابت نہیں یا جو شاعروں نے شاعری کی ہے وہ صرف شاعری نہیں ہے۔ جب تک حسن مجتبی علیہ السلام موجود تھے ظاہری طور پر،
اگر چل رہے ہیں امام حسین علیہ السلام ہمیشہ ایک قدم پیچھے رہتے ہیں. توجہ ہے سرکار. امام حسن آگے، امام حسین ایک قدم پیچھے. امام حسن مجتبیٰ خطاب فرما رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام خاموش رہتے ہیں. حسن مجتبیٰ خطبہ دے رہے ہیں، حسین ابن علی علیہ السلام خاموش رہتے. یعنی بالکل اسی طرح جس طرح مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے علی ہوا کرتے تھے. توجہ ہے سرکار. جس طرح مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے علی ہوا کرتے تھے، بالکل اسی طرح یہ منظر دہرایا گیا. حسن کے ہوتے ہوئے حسین خاموش رہتے تھے، حسن سے ایک قدم پیچھے رہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے، سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ آج بھی وہ تصویریں اس شکل میں باقی ہیں کہ حسن محمد مصطفیٰ ہے، حسین علی مرتضیٰ. بسم اللہ. توجہ ہے سرکار. سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام کیا فضائل و مناقب پیش کیے جائیں اس بادشاہ کے، اس ذات قدسیہ کے. وہ شخصیت، وہ ہستی، اب یہ جملہ ہے، وہ ہستی کائنات انسانیت کی وہ پہلی فرد کہ جس کے بابا بھی معصوم ہیں، اماں بھی معصومہ ہیں. میں نے پہلی فرد، جس نے پہلی کا لفظ سمجھا ہے. توجہ ہے سرکار. بعد میں تو سرکار حسین علیہ السلام ہیں اور باقی جناب عالیہ صلوات اللہ علیہ. توجہ ہے سرکار. پہلی فرد انسانوں میں ہدایت کی دنیا میں باپ معصوم یا ماں معصوم، باپ سے محروم رکھا گیا. توجہ ہے سرکار. تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں. جناب عیسیٰ سے لے کر اور باقی شخصیات یہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے بابا بھی معصوم. توجہ ہے سرکار. پہلی ہستی، پہلی شخصیت، یہ شرف کسی کو نہیں ملا. پہلی ہستی، پہلی ذات، پہلی فرد بابا علی معصوم، والدہ جناب فاطمہ معصومہ صلوات اللہ علیہما. سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام صرف شکل سے ہو بہو محمد مصطفیٰ نہیں، حیثیت سے مکمل محمد مصطفیٰ. توجہ ہے سرکار. فطرت سے ہو بہو محمد مصطفیٰ، حیثیت سے ہو بہو محمد مصطفیٰ، کردار سے ہو بہو محمد مصطفیٰ. جس طرف سے دیکھو ہو بہو محمد مصطفیٰ. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں، اصحاب کرام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار حسن مجتبیٰ تقریباً 5 سال کا سن مبارک سامنے مجمع میں لا کر حضور نے بٹھایا. سرکار حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار مصطفیٰ منبر پر تشریف فرما کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سرکار مجتبیٰ علیہ السلام نے بچپن کے اندر سامنے بیٹھے ہیں، جیسے یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے. اب سارے اصحاب حضور کا خطبہ جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، مگر میرے مولا امام مجتبیٰ نانا کی طرف نہیں دیکھ رہے. اپنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کے آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں. توجہ ہے سرکار. اپنا دست مبارک اپنی اس جگہ پر رکھ کے آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں. ساتھ والے نے کندھا ہلایا اور کہا کہ اے حسن، یہ مناسب نہیں ہے. آپ کے نانا خطاب ارشاد فرما رہے ہوں اور آپ بجائے اس کے کہ غور سے سنیں اپنے نانا کی واعظ و نصیحت، آپ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں. سرکار حسن مجتبیٰ نے جیسے ہی اس نے یہ کہا، سرکار حسن مجتبیٰ نے ہاتھ ہٹایا، اس کی جانب دیکھا. اس سے پہلے کہ لبوں کو جنبش آتی اور سرکار مجتبیٰ کچھ ارشاد فرماتے، فراز منبر سے مصطفیٰ جو دیکھ رہے تھے، مولا حسن مجتبیٰ کے کچھ فرمانے سے پہلے
خود ایک ارشاد فرمایا اور عجیب جملہ ارشاد فرمایا تم غور سے میری گفتگو سنو، اس لیے کہ تم سارے میرے خطبے، میرے وعظ و نصیحت کے محتاج ہو، حسن کو اس کی حالت پر رہنے دو۔ توجہ ہے جی، حسن کو اس کی حالت پر رہنے دو، اس لیے کہ تم محتاج ہو۔ حسن کیا کر رہا ہے؟ فرمایا ان الحسن لا یلاحظ لوح المحفوظ، اس لیے کہ میرا حسن آسمان کی جانب ایسے ہی نہیں دیکھ رہا بلکہ لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ بسم اللہ باب شاد رہے، لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ مطالعہ کر رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ان الحسن لا یطالع لوح المحفوظ، کہ میرا حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے۔ فرق کیا ہے مطالعے اور ملاحظے میں؟ مطالعہ ہوتا ہے علم کے اضافے کے لیے، توجہ ہے سرکار، اور ملاحظہ ہوتا ہے تصدیق کے لیے۔ جو علم ہو اس کی تصدیق کے لیے ملاحظہ ہوتا ہے، جو خبر پہلے سے اندر ہو اس کی اگر تصدیق کرنی ہو، تائید کرنی ہو کہ واقعاً ایسا ہی ہے تو ملاحظہ کیا جاتا ہے۔ میرے حسن مجتبی لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہے تھے۔ اب پتہ چلا کیا فرق ہے صحابی میں اور آل محمد میں۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو محمد کے خطبے سے اپنے علم میں اضافہ کرے، اور آل وہ ہوتی ہے جو محمد کے فرمانے کی تائید کرتی نظر۔ آباد اشاد رہے، زندہ و سلامت رہے۔ بسم اللہ، توجہ ہے سرکار، جو مقام تائید مصطفیٰ پر ہو اسے آل محمد کہتے ہیں۔ اب سرکار نے، میں نے پڑھا، آپ نے داد دے دی، خوش ہو گئے۔ اب وہاں پہ سارے ملنگ تو بیٹھے نہیں تھے، توجہ ہے سرکار۔ سرکار نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو ظاہر ہے کہ بہت سارے افراد پریشان ہو گئے کہ یہ کیا جملہ کہہ دیا حسن مجتبیٰ کے لیے۔ بہرحال چہمگوئیاں ہوئیں، گھروں کو واپس گئے، باتیں ہوتی رہیں۔ نانا بھی اپنے نواسے کو لے کر گھر تشریف لے گئے۔ اگلا دن ہوا تو اب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی عجیب کام کیا، توجہ ہے سرکار۔ کل جب تشریف لائے تھے تم امام مجتبیٰ کو مجمع میں بٹھایا، آج اسی منبر پر اپنے ساتھ لے کر تشریف فرما ہو گئے، توجہ ہے سرکار۔ اسی منبر پر اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئے اور خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک شخصیت مسجد کے اندر داخل ہوئی اسی واعظ کے دوران، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض ادب و سلام کیا۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرسل اعظم اس کے استقبال کے لیے خطبہ چھوڑ کر کھڑے ہوئے، توجہ ہے سرکار۔ حضور بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ان سے معانقہ فرمایا، گلے سے لگایا، سلام علیکم، خیر خیریت پوچھی، اور اس کے بعد پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ویسی جیسے پہلے آیا کرتا ہوں، علم کے اضافے کے لیے۔ سرکار کچھ سوال ہیں۔ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ایسا کرو اپنے سوالوں کے جواب میرے اس بچے سے لے لو۔ آباد و شاد رہو، زندہ و سلامت رہو۔ آج ان سوالوں کے جواب میرے اس بیٹے سے لے لو۔ وہ بھی آگے ایسا ماننے والا تھا کہ پریشان نہ ہوا، توجہ ہے سرکار، لیکن سامنے والے پریشان ہو گئے۔ جس کے سوال تھے وہ پریشان نہ ہوا، سامنے والے پریشان ہو گئے۔ جیسے ہی سرکار نے فرمایا، اس نے سرکار کی گود سے روایات میں ہے کہ سرکار حسن مجتبیٰ کو اٹھایا اور اٹھا کر مجمع سے ایک طرف پیچھے لے گئے اور لے جا کر سرکار مجتبیٰ کو سامنے بٹھایا اور خود سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، توجہ ہے سرکار، سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اب وہ جو کل
اعتراض کر رہے تھے کہ غور سے سننا چاہیے، آج ان سے خود ہی غور سے سنا نہیں جا رہا، جسے بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ آباد و شاد رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ نظریں کبھی ادھر جاتی ہیں، توجہ ہے سرکار، کبھی ادھر آتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں۔ ایک جملہ عرض کروں، اب پتہ نہیں کون یہ جملہ سمجھے گا، ایک اور فرق لیتے جاؤ۔ صحابی میں اور آل محمد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس کے لیے حسن مجتبی کی زیارت لوح محفوظ کی زیارت کے برابر ہو، جسے سمجھ آئے جملے کی۔ آباد و شاد رکھے، زندہ و سلامت رہے۔ حیدری آباد و شاد رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ کبھی سرکار مصطفیٰ کی جانب دیکھ رہے ہیں، کبھی حسن مجتبی کو دیکھتے ہیں، دل میں سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیا سوال ہوں گے، اپنے اپنے تخیلات۔ اب پتہ نہیں، ظاہر ہے کہ تخیلات کو لکھا تو نہیں جاتا کتابوں میں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ سوچ رہے ہوں گے یقیناً کہ کل ایک مسئلہ ہوا، آج ایک بزرگ اور اتنا محترم بزرگ کہ آپ نے خطبہ چھوڑ کر اس کے استقبال فرمایا، کھڑے ہو کر اس کو گلے سے لگایا، پتہ نہیں یہ شخصیت کون ہے، سوال کیسے ہیں، پتہ نہیں جواب کیسے دیے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے سامعین گرامی قدر، جب محفل برخاست ہوئی اس کے بعد ان بزرگوں نے سرکار مجتبی کو بالکل ویسے ہی جیسے پہلے اٹھایا تھا، گود میں اٹھایا اور لا کر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بٹھا دیا منبر پر، اور خدا حافظ کر کے جانے لگے۔ محمد مصطفیٰ نے ایک سوال کیا ان بزرگوں سے، فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تم میرے بیٹے کے جوابات سے مطمئن ہو گئے ہو؟ توجہ ہے سامعین گرامی قدر، سارا مسئلہ یہاں پر ہے، ساری بات یہاں پر بند ہے۔ امام حسن مجتبی کسے کہتے ہیں؟ سرکار حسن مجتبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو سرکار نے پوچھا کہ کیا تم مطمئن ہو گئے ہو میرے بیٹے حسن کے جوابات سے؟ کیا تمہیں اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں؟ اس شخصیت نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جس طرح آپ سے مطمئن ہوتا ہوں آپ کے بیٹے حسن نے ویسے ہی مطمئن کیا ہے۔ بسم اللہ، آباد و شاد رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ آپ کے بیٹے حسن نے بالکل ویسے ہی مطمئن کیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ اب مجمع کی حیرانگی عروج پر پہنچی، معراج پر پہنچی، اور مجمع سے نہ رہا گیا، پوچھ لیا، یا رسول اللہ، یہ شخصیت کون تھی جن کو آپ نے حسن مجتبی کے سپرد کیا؟ تو سرکار نے فرمایا، یہ وہ ہے جنہوں نے موسیٰ نبی کو پڑھایا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے موسیٰ صاحب کتاب نبی کو پڑھایا تھا، یہ جناب خضر ہے، پہلے بھی مجھ سے سوالات کا حل لینے آتے ہیں، آج میں نے اپنے بیٹے حسن کے حوالے کر دیا تھا، مجھے تو ایک مسئلہ سمجھ آ گیا، ایک اور فرق مل گیا، صحابی کسے کہا جاتا ہے، آل محمد کسے کہا جاتا ہے؟ تو سامنے آئے ہوئے خضر کو نہ پہچان سکے وہ صحابی ہوتا ہے، تو معلم نبی خضر کو علم عطا کرے وہ آل محمد ہوا کرتے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، توجہ ہے سرکار۔ جو معلم نبی، قرآنی قصہ ہے، آپ سارے جانتے ہیں، میں اس قصے کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، سارے جانتے ہیں کہ جناب خضر سے جناب موسیٰ نے علم لیا، اور ایسا علم لیا کہ جناب خضر کے پاس جب گئے، جناب خضر بار بار کہتے رہے، انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ مجھے برداشت نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے سرکار، یعنی سامنے کون ہے؟ جناب موسیٰ اولو العزم نبی، صاحب کتاب نبی۔ دیکھیں 1,24,000 نبی ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں، اس کو سمجھیے، سارے جانتے ہیں یہ چیز، 1,24,000، پھر ان میں سے بڑے 313،
ان 313 میں سے 5 اولو العزم، ان 5 میں سے 4 صاحب کتاب، صاحب شریعت، اور ان 4 میں سے ایک جناب موسیٰ علیہ السلام، ایک جناب موسیٰ، ان 4 میں سے ایک جناب موسیٰ۔ اور قرآن میں جس نبی کا سب سے زیادہ تذکرہ جناب موسیٰ علیہ السلام، انبیاء میں سے سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام، وہ جناب موسیٰ جناب خضر کو گزارش کرتے ہیں کہ مجھے پڑھائیے، مجھے علم دیجئے، میں آپ سے علم لینا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے سرکار، یہ خطابت نہیں، قرآن کا قصہ ہے، کوئی حدیث کا واقعہ نہیں ہے کہ جسے کوئی مولوی ٹھکرا دے، قرآنی قصہ ہے۔ 15ویں سپارے کے اختتام اور 16ویں پارے کے آغاز میں یہ قصہ موجود ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جناب خضر نے فرمایا آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ میں اتنا ظرف ہی نہیں ہے کیا آپ برداشت کر سکیں، میرے ساتھ صبر کر سکیں، میرے ساتھ سفر کر سکیں، مجھ سے علم لے سکیں۔ جناب خضر، واقعہ نہیں گزارش کرنا، آپ جانتے ہیں واقعہ، کشتی کا سوراخ، دیوار کا بنانا، بچے کا قابل جرم اپنی ولایت سے تصرف کرتے ہوئے قتل کرنا۔ توجہ ہے سرکار، جو کہتے ہیں ہم جیسے ولی وہ ہوتا ہے جو جرم سے پہلے مجرم کو سزا دینے پر اللہ کی جانب سے قدرت رکھتا ہے۔ تم اگر اولیاء جیسے ہو تو کرو جرت، کسی مجرم کو مولوی صاحب جرم سے پہلے سزا سنا کے دکھاؤ۔ جب تم خضر ولی جیسے نہیں ہو سکتے تو خضر کے معلموں جیسے کیسے ہو سکتے؟ آباد و شاد رہو، زندہ و سلامت رہو۔ توجہ ہے سرکار، جب جناب خضر جیسا مولوی نہیں ہو سکتا، کون جناب خضر؟ جو معلم ہے، وہ خضر علیہ السلام شاگرد ہیں محمد و آل محمد کے۔ توجہ ہے سرکار، جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام علم میں بالکل محمد مصطفیٰ، شجاعت میں بالکل حیدر کرار۔ توجہ ہے سرکار، شجاعت میں بالکل ہو بہو حیدر کرار۔ جو ابھی بھی پریشان بیٹھے ہیں، شاید ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ان کا ذوق اور طبیعت، بعض بندوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو دیکھ کے داد دیتے ہیں، ویسے ان کا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے سرکار، وہ پڑھنے والا پہلے دیکھتے ہیں کہ کون پڑھنے والا ہے، اس کے بعد انہوں نے داد دینی ہوتی ہے۔ توجہ ہے سامعین گرامی قدر، جو صرف ذکر پہ بولتے ہیں، ذاکر نہیں دیکھتے۔ توجہ ہے سامعین گرامی قدر، ان کے لیے جملہ گزارش کروں، میں نے گزارش کیا علم میں ہو بہو محمد مصطفیٰ اور شجاعت میں حیدر کرار، عظمت امام حسن مجتبیٰ کا جملہ گزارش کرتا ہوں۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ کا ظرف ہے، بولو نہ بولو، مجھ حقیر کے پاس شجاعت حسن مجتبیٰ کے لیے اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے سامعین، یہ بجلی ہے، ظاہر ہے کہ آتی جاتی رہے گی، ذکر بلا فاصل کا ہے۔ توجہ ہے سرکار، ذکر بلا فاصل کا ہے، میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ سامعین گرامی قدر، سرکار حسن مجتبیٰ، عباس کے استاد کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ آباد و شاد رہیں، زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ جس نے جناب عباس کو فنون حرب سکھائے ہو، میدان میں لڑنا جس نے سکھایا ہو، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سکھایا ہو، اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بہرحال میں صرف اشارہ کروں گا، تصدق صاحب کی مرضی ہے، لائیو چلا دیتے ہیں۔ توجہ ہے سرکار، اور سب چیزوں پہ نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔
وہ جو ناکا والی لڑائی تھی، توجہ ہے سرکار، اس کا پورا نقشہ بدلنے والے کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. جسے بات کی سمجھ آ گئی ہے، اس سے زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا. اس کا آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہے. یہی دشمنی ہے حسن مجتبیٰ سے. میں نے ایک جملے میں سارا کچھ کہہ دیا. یہی دشمنی تھی حسن مجتبیٰ سے. جنگ جمل کا مکمل نقشہ جیسے علی کے بیٹے نے، بلکہ یہ تو کہہ دیا علی کا بیٹا، چلیں اشارتاً تھا کہ بچے بھی واقعہ ان کی امانت ہے. ظاہر کہ جو بچے آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، بزرگ تو جانتے ہیں. سرکار امیر کائنات نے فرمایا، میں صرف خلاصہ عرض کروں گا، سرکار امیر نے فرمایا ایسا کرو کہ یہ فتنہ جو کھڑا ہوا ہے اس کی چاروں ٹانگیں کاٹ کے گرا دو. توجہ ہے سرکار، اب اس سے زیادہ تفصیل ہو نہیں سکتی ہے. فتنے کی ٹانگیں کاٹ دو. جناب محمد حنفیہ کے سپرد یہ معاملہ کیا گیا. جناب محمد حنفیہ خود بہت بہادر علی کے بیٹے ہیں. توجہ ہے سرکار، بنو ہاشم میں سے ہے. کئی دفعہ کوشش کی لیکن نہ پہنچ سکے. اتنا ہجوم تھا فوج کا، سپاہ کا. ناکام، واپس پلٹے. مولا علی نے حسن مجتبیٰ سے فرمایا جاؤ بیٹا حسن، یہ کام تم کر کے آؤ. جناب محمد حنفیہ جو کئی بار کی کوشش سے یہ کام نہ کر سکے سے سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لے کر گئے. ایک ہی حملے میں دشمن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے. جیسے بجلی چمکتی ہے اور واپس ہو جاتی ہے، حسن مجتبیٰ نے آنکھ چھپکنے سے پہلے ایسا حملہ کیا کہ میمنہ، میسرہ، قلب، لشکر سب الٹ پلٹ کے رکھ دیا. اور نظر چھپکنے کے بعد جیسے ہی آنکھ کھول کے دیکھا گیا، چاروں ٹانگیں کٹی ہوئی زمین پر پڑی ہوئی تھی. آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہے. چاروں ٹانگیں زمین پر پڑی ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں دو بچوں کو اگر بزرگ یہ کہہ دیں اور ایک بچے سے کوئی کام نہ ہو سکے، دوسرا بچہ کر لے، تو بچے کے دل میں توجہ ہے سرکار تھوڑی سی ندامت آتی ہے، شرمندگی آتی ہے کہ مجھ سے یہ کام نہ ہو سکا، مجھ سے یہ کام نہ ہو سکا. اب جناب محمد حنفیہ جملہ ہے، سامعین گرامی قدر، سرکار محمد حنفیہ نے دل میں سوچا، تھوڑی سی شرمندگی محسوس کی کہ مجھ سے کئی دفعہ کی کوشش کے باوجود یہ کام نہ ہو سکا، لیکن وہی کام حسن مجتبیٰ نے ایسے کر دیا. توجہ ہے سامعین گرامی قدر، ایک لحظے میں کر دیا حسن مجتبیٰ نے. اب سامنے کوئی عام باپ نہیں تھا، علی حیدر کرار. علی حیدر کرار سامنے آئے، آ کر جناب محمد حنفیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے بیٹا حنفیہ، مقابلہ برابر والوں سے ہوتا ہے، تقابل برابر والوں سے ہوتا ہے. تاریخی جملہ ہے لیکن جملہ میرا نہیں ہے، جملہ منبر سلونی کے خطیب کا ہے. علی مرتضیٰ فرماتے ہیں بیٹا تقابل ہوتا ہے برابر والوں سے. توجہ ہے سرکار، مقابلہ ہوتا ہے برابر والوں سے، موازنہ ہوتا ہے برابر والوں سے. اے محمد بیٹا، اے حنفیہ بیٹا، تیرا حسن مجتبیٰ سے کیا تقابل، تیرا حسن مجتبیٰ سے کیا مقابلہ، اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے اور حسن محمد مصطفیٰ کا بیٹا. بسم اللہ، آباد و شاد رہیں، زندہ و سلامت رہیں. سرکار نے فرمایا کہ بیٹا تیرا حسن مجتبیٰ سے کیا مقابلہ. مباہلہ ذہن میں ہے نا، انا و ابناءکم. توجہ ہے سرکار، تیرا حسن مجتبیٰ سے کیسا تقابل، کیسا مقابلہ، کیسا موازنہ. تو علی کا بیٹا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے. اب میں ایک جملہ ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں، تو آیا ہے مجلس میں بیٹھا ہے، حاضر ہے، وہ تو لیٹ جائے گا. مجھے نہیں پتا ہے کہ کون مجلس میں حاضر بیٹھا ہے، کون غائب بیٹھا ہے. جو بیٹھا ہے یقیناً وہ علی حیدر کرار کے دربار میں نجف اشرف پہنچ کر سلامی ضرور کرے گا. مولا نے فرمایا اے بیٹا تیرا
حسن سے کیسا تقابل؟ اس لیے کہ حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے، تو حیدر کرار کا بیٹا ہے۔ میں مولوی کو سمجھانا یہی چاہوں گا کہ مولوی جی، جب محمد حنفیہ علی کا بیٹا ہو کر حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو بازاری ماں کا بیٹا ہو کر حسن کا مقابلہ کیسے کرے؟ بسم اللہ، آباد و شاد رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ 28 کی شب آج سیدہ کے گھر میں 2 نقصان ہوئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ جناب سیدہ کے گھر میں ایام عزا کا ویسے بھی آخر ہے، 8 ربیع الاول ماہ سفر اختتام کو ہے، 8 ربیع الاول تک ایام عزا، شاید آئندہ سال پتہ نہیں کون زندہ ہو، کون رہے کون نہ رہے۔ آغاز میں ہی بارگاہ جناب سیدہ میں گزارش کروں گا، اپنی طرف سے گنہگار حقیر کی جانب سے، آپ کی طرف سے ہے بی بی، ایام عزا میں جو عزاداری کر سکے، حق تو ادا نہیں ہو سکا، جتنی ہو سکی قبول فرمائیے۔ چند ایام باقی ہیں ایام عزا کے۔ آج کی شب جناب سیدہ کے گھر سے 2 جنازے اٹھ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ آپ عزادار ہیں، جانتے ہیں کسی کا بابا، بیٹیوں کو باپ بڑا پسند ہوتا ہے، باپ سے زیادہ الفت و محبت ہوتی ہے۔ جو بیٹیوں والے بیٹھے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، بیٹا جو ہوتا ہے، باپ جب گھر آئے تو اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ باپ کیا لے کر آیا ہے۔ بیٹی نہیں پوچھتی کہ باپ کیا لے کر آیا ہے۔ بابا جیسے ہی گھر آئے تو بچیاں آ کر باپ کو گلے سے لگا لیتی ہیں۔ جناب سیدہ کے بابا 28 سفر کو دنیا سے چلے گئے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ سوگنامہ آل محمد میں یہ جملہ تحریر ہے کہ 28 سفر بابا کی شہادت پر بی بی اتنا روئی کہ در و دیوار سے آنسو جاری ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ جناب سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائیں۔ یا سیدہ یہ آنسو آپ کے بابا کے حصے میں تھے۔ 2 قسم کی زہر ہوتی ہے، ایک زہر آہستہ اثر کرتی ہے، ایک زہر فوری اثر کرتی ہے۔ مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ زہر دیا گیا جس نے آہستہ آہستہ سیدہ کے بابا کو بیمار کیا۔ 28 سفر کو بس ایک جملہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے کا سماعت فرمائیے۔ جناب سیدہ کا گریہ بلند ہوا، سرکار مصطفیٰ نے تسلی دی، بیٹا گریہ نہ کرو۔ جناب سیدہ کو فرمایا بیٹا گریہ نہ کرو، لیکن وہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ جنہیں چپ کرا رہے ہیں ان کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے بعد رو رہے ہیں۔ مولا علی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا اے علی میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ میرے بعد میری اس بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا، اجرکم علی اللہ اجرکم علی السیدہ، جناب سیدہ راضی ہوں میری اس بیٹی کے ساتھ انتہاقت حرمتہا، میری بیٹی کی حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ ون کسرت جنبیہا،
اور میری بیٹی کی پسلیوں کو توڑ دیا جائے گا. اجرہم علی اللہ جعلہم اللہ من الباقین. بس عزادارو، سرکار خاتم الانبیاء جناب سیدہ 28 سفر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ کی مصیبتوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے. جناب سیدہ کے مصائب کے آغاز کو 28 سفر یعنی مصطفیٰ کی شہادت کہا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. میں نے گزارش کیا 2 قسم کے زہر آپ جتنا گریہ کر چکے، اتنا بھی بارگاہ خدا میں قبول ہو جائے، میری آپ کی عاقبت کے لیے کافی ہے. اللہ قبول و منظور فرمائے. جناب سیدہ راضی ہوں. عزاداران امام مجتبیٰ، میں نے گزارش کیا 2 قسم کے زہر. ایک زہر آہستہ اثر کرتا ہے اور دوسرا وہ زہر ہوتا ہے جو تیز اثر کرتا ہے. سرکار مصطفیٰ کو آہستہ اثر کرنے والا زہر دیا گیا اور میرے اس مسموم امام کو تیز اثر کرنے والا زہر دیا گیا. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. ایام عزا کی آخر ہے، رونا نہ رونے کی شکل ضرور بنایا کرو. حیران و پریشان ہو کر مصائب نہیں سننے چاہیے. غریبوں کا غم ہے، مظلوموں کا غم ہے. رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ضرور بنانا. جناب سیدہ راضی ہو جائے گی. عزاداران مظلوم کربلا، رسول اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جو میرے بیٹے حسن مجتبیٰ کے مصائب پر روئے گا، جس دن ہر آنکھ اندھی ہوگی اس دن اسے رونا نہیں پڑے گا. اجرکم علی اللہ. جناب سیدہ راضی ہوں. اور جناب سیدہ نے فرمایا ہے کہ جس طرح میرا بیٹا حسین مظلوم ہے، اسی طرح میرا بیٹا حسن مجتبیٰ بھی مظلوم ہے. اجرکم علی اللہ. زیادہ انتظار نہ کراؤں، جناب حسن مجتبیٰ کا جنازہ آنا ہے. عزاداران مظلوم کربلا، 5 دفعہ سے لے کر 7 دفعہ تک اس حقیر کی نظروں کے سامنے سے جو گزرا ہے، سرکار حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا. جب بھی زہر ملتا، امام مجتبیٰ نانا کی قبر پہ جاتے، نانا کی قبر کو گلے سے لگا کر فرماتے کہ نانا جان، جن کے سپرد تو ہمیں امانتاً کر کے گیا تھا، دیکھ وہ امت ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. عزادارہ شرم نہ کرنا. عزاداران مظلوم کربلا، نانا دیکھ تیرے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. عزاداران مظلوم کربلا، 12 اماموں میں سے 3 امام ایسے ہیں جنہیں سب سے سخت زہر دیا گیا. 3 امام ہیں جنہیں سب سے زیادہ سخت زہر دیا گیا. ایک امام جعفر صادق علیہ السلام، جنہیں اتنا سخت زہر دیا گیا کہ زہر کے بعد آپ کے قدموں کے تلوے پھٹ گئے تھے. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. دوسرے امام علی رضا علیہ السلام، جنہیں اتنا سخت زہر دیا گیا کہ زہر کے اثر سے آپ کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا تھا. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. اور تیسرا سخت زہر میرے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جنہیں اتنا سخت زہر دیا گیا جس کی وجہ سے امام مجتبیٰ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. بس عزادارو بڑا مختصر کر رہا ہوں. سرکار حسن مجتبیٰ کو زہر مل گیا. زہر اتنا شدید تھا، ابھی 2 گھونٹ اس شربت کے جس میں زہر تھا سرکار حسن مجتبیٰ کے حلق تک پہنچے. یا امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آواز دے کے فرمایا اے ام فروہ اٹھو، تیرے حسن کو زہر مل گیا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. ایام عزا کا آخر ہے، شرم نہ کرنا عزادارو. آئندہ سال پتہ نہیں محرم سفر کسے ملے کسے نصیب نہ ہو. اللہ آپ سب کے اور اس حقیر کے گنہ مرحومین پر نگاہ رحمت فرمائے.
अल्लाह आप सब के मरीजों को शिफा अता फरमाए, दुनिया व आखिरत की हाजतों को पूरा फरमाए, साहिबान तमाम का एहतमाम कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ादारान इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उम्मे फरवा उठो, तुम्हारे हसन को जहर मिल गया है। जनाब उम्मे फरवा उठी, सरकार हसन मुज्तबा के करीब आई। मौला मुज्तबा फरमाते हैं, ए उम्मे फरवा जाओ जल्दी करो, मेरे भाइयों को खबर दो, मेरे भाइयों को बुलाओ, मेरी बहनों को बुलाओ। अज़ादारान मज़लूम करबला जनाब उम्मे फरवा सल्लल्लाहु अलैहा ने भाइयों को बुलवाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, बाकी भाई तशरीफ़ लाए। सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम जब भाई के सिरहाने पहुँचे, पहुँचकर हसन मुज्तबा को गले से लगाया, सीने के साथ लगाया, पेशानी का पोसा लिया। अब पुराने अज़ादार बैठे हो, मैं गुजारिश करूँगा, ऐ मौला मुज्तबा आप बड़े खुश मुक़द्दर हैं, कैसा नसीब है, कैसा मुक़द्दर है, आपको जहर मिला, आखिरी वक्त आया, आपको जवान भाई ने सीने से लगाया। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, यही भाई जिसने आपको सीने से लगाया है 61 हिजरी 10 मुहर्रम को ये जख्मों से चूर होगा। कोई सीने से लगाने वाला अजरकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। अज़ादारान मज़लूम करबला पर रिवायात में इख्तिलाफ है, 2-3 तरह की रिवायतें हैं। बस मैं उससे एक जुमला जो उसका खुलासा है वो गुजारिश करता हूँ कि जहर इतना शदीद था कि वो जहर जब ज़मीन पर गिरा तो ज़मीन फट गई। जिन्हें अब तक रोना नहीं आया, मैं हाथ जोड़ के एक सवाल करूँगा, खुद सोचो, जिस जहर ने ज़मीन को फाड़ दिया, उस जहर ने हसन मुज्तबा के सीने के साथ क्या किया होगा। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। बस ताश्त सामने रखा गया, हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े ताश्त में आ रहे हैं, ताश्त में जिगर के टुकड़े संभाले जा रहे हैं। हसन मुज्तबा ने सामने देखा, दरवाज़ा खुला, या हुसैन से फरमाया, ऐ भैया हुसैन, इस ताश्त में मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इस पर कपड़ा डाल दे, इसको छुपा दे। अजरुकुम अल्लाह, मेरे जिगर के टुकड़ों को छुपा दे। क्यों हसन भैया, क्यों छुपाऊं? फरमाया, वो सामने देख, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है, भाइयों को तड़पता हुआ बहनें बर्दाश्त नहीं करती। मैं कहूँगा, ऐ मौला मुज्तबा, आज मदीना के अंदर आप ये बर्दाश्त नहीं करते कि आपकी बहन आपको तड़पता हुआ देखे। यही बहन 70 कदम से देखती रही, शिम्र हुसैन के सीने पर सवार। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। अल्लाह मेरा आपका शुमार रोने रुलाने वालों में फरमाए। अज़ादारान मज़लूम करबला, मौला की औलाद को बुलाया गया। रिवायतें बताती हैं, सरकार मुज्तबा की 7 बेटियां, 8 बेटे। बाज़ रिवायतों में है 8 बेटे और 7 बेटियां। जितनी बेटियां थी बुलाई गई, जितने बेटे थे बुलाए गए। अज़ादारान मज़लूम करबला, कोई बेटी सरहाने बैठी है, कोई पांती बैठी है, कोई पहलू में बैठी है, बाबा को रो रही है। अज़ादारान मज़लूम करबला, कभी हुसैन एक बच्ची के पास आते हैं, आकर दिलासा देते हैं, चुप कराते हैं, ऐ बेटा सब्र करो। कोई चचा आगे बढ़ता है, एक बच्ची को दिलासा देता है, कोई किसी बच्चे को दिलासा देता है। मैं कहूँगा, आका आका, आपके बच्चे कितने खुश नसीब हैं। आप दुनिया से गए, आपके जनाजे पर आपकी बच्चियां रो रही थी, चचा पुरसा दे रहे थे, तसल्लियां दे रहे थे, दास्ते शफकत फेर रहे थे। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, आपके भाई हुसैन की बेटी सखीना पर जब हुसैन शहीद हो गए,
11 محرم کو سکینہ کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی گئی، دست بستہ حسین کی بیٹی جب بابا کی لاش پہ آئی، قدموں کے تلووں کو منہ سے لگایا، بوسہ دینا چاہتی تھی، شمر آگے بڑھا، ایسا پرسہ دیا کہ شمر کا ہاتھ جیسے بلند ہوا، سکینہ کے قدم ہوا میں۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین، اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، آخری جملے عرض کروں، جنت سے آیا ہوا کفن حسن مجتبیٰ کو دیا گیا۔ میں نے بڑا مختصر کر رہا ہوں، جنت سے آیا ہوا کفن حسن مجتبیٰ کو دیا گیا۔ حسن مجتبیٰ کو کفن پہنا کر بہنوں نے الوداع کیا۔ بہنیں بھائیوں کے جنازوں کو کیسے الوداع کرتی ہیں، میرے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ بڑی مشکل سے بہنوں نے بھائی کو الوداع کیا، یا تھوڑی دیر گزری تھی، گلی میں شور کی آواز بلند ہوئی۔ علی کی بیٹی نے فرمایا اماں فضا یہ شور کیسا ہے؟ بی بی فضا نے گلی میں دیکھا، تڑپ کر کہا بی بی غضب ہو گیا، آپ کے بھائی کا جنازہ واپس آ گیا ہے۔ بی بی جو آپ نے سفید کفن پہنایا تھا اس کا رنگ سرخ ہو گیا ہے، آپ نے جو کفن پہنایا تھا جنازہ سلامت تھا، اب اس پہ تیر لگے ہوئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک جملہ سن لو عزادارو، 1 منٹ عزادارو، 1 منٹ عزادارو۔ آپ بڑا رو چکے، گریہ کر چکے، اللہ آپ کا گریہ قبول و منظور فرمائے، میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جنازہ گھر میں واپس آ گیا، جنازہ تابوت حسن مجتبیٰ کا رکھا گیا، ایک طرف مولا حسین تیر نکال رہے ہیں، اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین، ایک طرف سے حسن حسین علیہ السلام تیر نکال رہے ہیں، ایک طرف سے جناب عالیہ تیر نکال رہی ہے۔ میں کہوں گا عجیب مقدر ہے علی کی بیٹی کا، عجیب مقدر ہے علی کی بیٹی کا۔ آج مدینہ میں حسن مجتبیٰ کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے۔ 61 ہجری کو پورے 11 سال کے بعد یہی بہن جب قیدی ہو کر 11 محرم کو حسین کی لاش پہ پہنچی، پتھروں کے ڈھیر پر پہنچی، ایک جملہ پڑھنے دینا عزادارو، جنازہ آ گیا حسن مجتبیٰ کا، عجیب مقدر ہے علی کی بیٹی کا۔ 61 ہجری کو بھائی حسین کی لاش پر پہنچی، بندھے ہاتھوں سے پتھروں کو ہٹایا، جب پتھر ہٹ گئے ٹوٹے ہوئے تیروں پر نگاہ پڑی، زینب آواز دے کے کہتی ہے بھیا زینب کو معاف کرنا، میرے ہاتھ آزاد ہوتے، جیسے بھیا حسن کے جنازے سے تیر نکالے تھے تیرے جنازے سے زینب تیر نکالتی۔ مسلمان زینب قربا رہے ہیں، حسن کے جنازے پہ تیرا رہے ہیں، مسلمان زینب قربا رہے ہیں، حسن کے جنازے پہ تیرا رہے ہیں، مصیبت کے ماروں کو تڑپا رہے ہیں، حسن کے جنازے پہ تیرا رہے ہیں، نانا کے پہلو میں مل پائی قربا ہے، زخمی نبی کے نواسے کی میاں، ستم گر یہ کیسا ستم ڈھا رہے ہیں، حسن کے جنازے پہ تیرا رہے ہیں،
صبر یہ شاہ فرما رہے ہیں، حسن کے جنازے پہ تیر آ رہے ہیں۔ ہوئی یا خدا کیوں یہ تیروں کی بارے، بتائے مسلمان کس نے کی سازش، بقیہ میں اب لاش دفنا رہے ہیں، حسن کے جنازے پہ تیر آ رہے ہیں۔ گزرتی ہوئی ہر قیامت کو دیکھا، ظفر یاس سے ماں کی تربت کو دیکھا، وہاں ماں کو اب زخم دکھلا رہے ہیں، حسن کے جنازے پہ تیر آ رہے ہیں۔ مسلمان زینب کو رلوا رہے ہیں، حسن کے جنازے پہ تیر آ